الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 16 جو تفخیم اور ترقیق کے بارے میں ہے یہ پڑھیں گے۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیے تھے کہ 7 حروف موٹے تھے جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، باقی جتنے بھی تھے وہ باریک تھے، ان کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے پھر 3 حروف ایسے ہیں جن کو پر پڑھنا پڑتا ہے۔ آج وہ پڑھیں گے کہ ان 3 حروف کو کب پر اور کب باریک پڑھنا پڑتا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تفخیم کے معنی حرف کو موٹا پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف وہ یہ ہیں جن کو باریک پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنا ہے۔ کبھی یہ 3 حروف ہیں الف، لام، را۔ ان تینوں حرفوں کو کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے الف کو باریک پڑھیں گے۔ میں اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف سے پہلے ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، الف سے پہلے پر حرف آ گیا تو الف کو بھی پر پڑھیں گے، جیسے کہ قاف، الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اسی طرح ہم نے ایک اور پڑھا کہ الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں میم باریک ہے، کاف باریک ہے، تو الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کاف، الف زبر کا، نون زبر نا، کان، قال، کان۔ دیکھو یہاں پر بھی الف کو پر پڑھا، یہاں پر الف کو باریک پڑھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی الف کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے را پر آ رہا ہے اور را یہ بھی پر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح اب دوسرا حرف ہے لام۔ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اسم جلالت یعنی یہ جو درمیان والا لام ہے نا، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں مدنی قاعدے میں جہاں بھی اس طرح کا لام اللہ کا آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کب پر پڑھیں گے؟ جب حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے اس لام کو پر پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ خوب سمجھنے کی کوشش کریے گے۔ جیسے کہ یہ دیکھو درمیان میں اسم جلالت اللہ عز و جل ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے حرف سے پہلے زبر ہو، یہ زبر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں زبر آ گئی تو حرف کو، اسم جلالت اللہ عز و جل کے حرف کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے کہ یہ دیکھو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے لام پہ اوپر پیش آ گئی، قاعدہ پڑھا تھا زبر یا پیش ہو، حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ رسول اللہ، اللہ، واللہ،
رسول اللہ، دیکھو پر پڑھنا۔ اب ہے تیسرا حرف، وہ تیسرا حرف ہے را۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو۔ یہ جب سب علامتیں یہ پائی جائیں گی، نشانیاں ان کی پائی جائیں گی، یعنی را سے پہلے زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، تو را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ ان سب صورتوں میں ہم را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں آ گئی۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر ہو یا دو زبر ہوں، را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسے کلمے میں ہو، را کو پھر باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ تین حرف تھے جن کو آج ہم نے اس سبق میں خاص طور پر پڑھنا تھا۔ وہ تین حرف کون کون سے تھے؟ آج ہم نے ان تینوں حرفوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ الف کو کب پر پڑھنا ہے، لام کو کب پر اور باریک پڑھنا ہے، را کو بھی کب اور باریک پڑھنا ہے۔ سب صورتیں ہم نے پڑھ لی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عارضی حرکت۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے کہ ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر کر یعنی موٹا کرے کے پڑھیں گے، جیسے کہ میر صاد۔ تو حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، یعنی جیسے میر صاد۔ یہ آج ہم نے سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق کے بارے میں تھا۔ آج ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ آپ اچھے انداز سے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ اس کی جو آگے ہم نے مشق کرنی ہے وہ صحیح اندازے میں ہمیں صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ جب صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی پھر پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔